اس کرم کا کرو شکر کیسے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سب سے افضل صدیق اکبر کی ذات مبارک، پھر فاروق اعظم کی ذات مبارک، پھر عثمان غنی کی ذات مبارک، پھر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک. اس پر کثیر احادیث مبارکہ موجود ہیں، لیکن میں دو حدیثیں صرف آپ کے سامنے رکھوں گا مختصراً. امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ کے اندر کثیر احادیث ترتیب کے ساتھ ابواب بندی کرتے ہوئے بیان کی ہیں. فضائل ابی بکر صدیق پر بھی، فضائل فاروق اعظم پر بھی، فضائل عثمان غنی پر بھی، فضائل مولا علی پر بھی. یہ ترتیب کے ساتھ ایک تسلسل آپ نے کتاب المناقب کے اندر بیان کیا، اور اس میں سے میں صرف دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو بالکل سارے کے سارے عقدے کو کھول دیں گی. اور آج کے دور میں کہ جو جدید محقق بنے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بتائیں گے کہ حضرت علی علم کے اندر صدیق اکبر سے اوپر تھے، ولایت میں صدیق اکبر سے اوپر تھے. میں نے کہا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کی محبت ہمارے قلب میں بھی رب نے داخل کی ہے. ہم تو مولا علی کے شہزادوں کے بھی غلام ہیں. لیکن آپ جو تشریح بیان کر رہے ہیں، آپ جو جدید تحقیق بیان کر رہے ہیں، یہ متقدمین کی تحقیق سے متصادم ہے، ٹکرا رہی ہے. ہمیں جدید تحقیق نہیں چاہیے، ہمیں وہی تحقیق چاہیے جو رب نے قرآن میں اتقا کا لفظ بیان کر کے ابو بکر صدیق کی فضیلت کو بیان کر دی ہے. کہ رب نے بتا دیا کہ اتقا میرے بندوں میں جتنی بھی امتیں ہیں ان میں اتقا کا ٹائٹل جس کو ہم نے عطا کیا وہ صدیق اکبر کی ذات مبارک ہے. اور یہ صرف ہم اپنی طرف سے یا ہمارے علماء اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ یہ بات بھی ہمیں مولا مشکل کشا نے سکھائی ہے. سبحان اللہ کی بات ہے. چنانچہ دو روایتیں آپ کے سامنے صرف میں رکھنے لگا ہوں انشاءاللہ العزیز. امام احمد بن حنبل نے حدیث پاک نقل فرمائی جس کو حضرت عمر بن حریث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سمعت علی وهو يخطب على المنبر وهو يقول، میں نے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کو منبر پر بیٹھ کر یہ فرماتے ہوئے خود سنا. کیا سنا؟ آپ فرما رہے تھے الا اخبرکم بخیر هذه الامه بعد نبیها، کیا میں تمہیں اس امت میں نبی رحمت علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہستی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا فرماتے ہیں؟ ابو بکر، وہ کوئی اور نہیں، ابو بکر صدیق کی ذات مبارک ہے. اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ الا اخبرکم بالثانی، کیا میں تمہیں دوسری شخصیت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ الثَّانِيَ عُمَرُ، اگر دوسری کوئی شخصیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں صدیق اکبر کے بعد آنے کا مرتبہ اور درجہ رکھتی ہے تو وہ عمر فاروق کی ذات مبارک ہے. اور امام احمد بن حنبل اسی تسلسل کے ساتھ تھوڑا سا آگے جا کر ایک اور حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ جو حضرت سیدنا عمر بن حریث رضی اللہ عنہ سے روایت، آپ فرماتے ہیں سمعت علی یقول خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر وعمر وعثمان. سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں اگر کوئی افضل ہے تو وہ ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں. تو میں نے کہا ہمارا مسئلہ تو شیر خدا، مشکل کشا، اولیاء کے سردار، اہل بیت کے عظیم بادشاہ مولا علی مشکل کشا نے حل فرما دیا. فرمایا اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے فتوے کو بھی ماننا پڑے گا. میں ساری امت کو یہ بتا رہا ہوں کہ سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، اور پھر اگر کوئی ہے تو وہ عثمان غنی کی ذات مبارک ہے. آپ نے عاجزی کرتے ہوئے اپنا نام نہ لیا، اور یہ تو اظہر من الشمس ہے کہ ان تین کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو وہ کائنات میں شیر خدا کی ذات ہمیں نظر آتی ہے. اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا